خوشی آنے کی جو خوشی ہے، جو انتظار ہے نا، یہ آپ پڑھیں حدیث پاک میں ہے کہ سارا سال جنت کو اس لیے سجایا جاتا ہے کہ رمضان آئے گا تو پھر سب در کھول دیے جائیں گے۔ یعنی ایک پروگرام ہوتا ہے نا، ہم بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں نا، کوئی شادی بیاہ کا کوئی تقریب رکھنی ہو تو ایٹ اے ٹائم تو نہیں نا تیاری ہوتی، اس کی پہلے تیاری کی جاتی ہے، پہلے اس کا انتظام ہوتا ہے، 3-4 ماہ پہلے جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مہمانوں نے آنا ہے جناب، اس کے لیے جگہ کون سی کہاں کرنا ہے، کتنا ٹائم ہے، سارا وہ پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ رمضان کی تیاری اور رمضان کا جو انتظار ہے وہ میری تیری بات نہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس کا انتظار میرے آقا فرمایا کرتے تھے، امام الانبیاء۔ اور اس مہینے کے ساتھ پیار کرنا، یہ اللہ کے ساتھ پیار کرنا ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک، یہ سہانا موسم۔ ذرا تصور کریں، ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ سخی کے پاس جائے مانگنے کے لیے، اس سخی کی مرضی ہوتی ہے، وہ دے دے، تھوڑا دے یا نہ دے، بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک وقت آئے کہ سخی خود چل کے آ جائے، سخی آ کے دروازے پر کہے کہ مانگ لے، کیا مانگنا ہے، کیا چاہیے، کیا لینا ہے، عزت چاہیے، صحت چاہیے، رزق چاہیے۔ اور اس وقت جب سخی خود آ کے آواز دے رہا ہو اور بندہ سویا رہے اور وہ بے ہوشی میں گزار دے، بتاؤ کتنا افسوس ہوگا۔ یہ اس لیے پہلے ہی تیاری کروائی جا رہی ہے، جب وہ موقع آ جائے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ لیکن نا، رحمت کی برسات ہو رہی ہے اور کوئی بندہ اپنا برتن ہی الٹا کر کے رکھ دے اور کوئی بندہ اپنا برتن سیدھا ہی نہ کرے، تو بعد میں کہ جناب آیا کچھ نہیں ہے، اس میں رحمت کا قصور نہیں ہے۔ وہ برکت، وہ رحمت، وہ نور تو آ رہا ہے، لیکن دامن تو پھیلائے نا، اپنے ہاتھ تو پھیلائے، اپنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھے۔ اور پھر یہ پکی بات ہے کہ کسی اور کو بندہ دکھ سنائے نا تو دکھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی اور کو بندہ کوئی بات بتا بیٹھے نا تو بعد وقت بندہ پچھتاتا ہے کہ یار اس کو میں نے یہ بات نہیں بتانی تھی، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن کئی دکھ بندے کے ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں، نہ دوست کو بتا سکتا ہے، نہ بھائیوں کو بتا سکتا ہے، نہ رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ والدین کو بھی بندہ وہ دکھ نہیں بتا سکتا۔ لیکن جو دکھ کسی کو نہیں بتا سکتا وہ اپنے رب کو کھل کے بیان کر سکتا ہے، اور اندر کے وہ سارے معاملات کھل کے بیان کر سکتا ہے۔ دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ کسی سے بات کرے نا، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں نے جانا ہے، مصروفیت ہے، بس مجھے سمجھ آ گئی، ایک دو بات سن کے نا وہ کہتے ہیں میں ابھی نا ٹائم نہیں دے سکتا، میں نے کہیں جانا ہے، بعد میں سن لیں گے، یا بس مجھے سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ بعد وقت اس کی بات کی قدر نہیں کی جاتی یا اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ لیکن جب گناہگار بندہ، جب کوئی مسکین اللہ کو وہ اپنا دکھ سناتا ہے، رب کی رحمت دیر تک کان لگا کے اس کی باتوں کو سنتی رہتی ہے کہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس کا دکھ کون سا ہے۔ آج بابرکت رات ہے، بزرگوں کا عرس ہے، بزرگان دین کا صدقہ۔ میرا ایک مشورہ ہے اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، سب کو، کہ عموماً مسائل بنے نا تو وہ مختلف دفتروں میں جا کر نا اپلیکیشنیں جمع کرواتے ہیں، وہ اپنی اپنی درخواستیں جمع کرواتے ہیں۔ جناب ہمارے علاقے کے سیوریج کے مسائل بنے، جناب بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، اور کئی نوکریوں کے لیے جا کر اپلائی کرتے ہیں، اپنی اپلیکیشنیں، اپنی درخواستیں جمع کرواتے ہیں۔ کوئی بیرون ملک جانے کے لیے اپنی درخواستیں جمع کرواتے ہیں۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ یہ موسم نور ہے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، کرم ہو رہا ہے اور کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، تو میرا ایک مشورہ ہے کہ سارے دفتروں میں جا کر اپنی اپلیکیشنیں جمع کرواتے ہو، آج اپنے دکھوں کی ایک اپلیکیشن اپنے رب کو بھی جمع کروا دو، اپنے رب کو بھی آ کر بیان کرو، یا اللہ یہ میرا دکھ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رب کو بندہ اپنا دکھ، اپنی مشکل بیان کرنے کے بعد وہ اس کو تسکین ہو جاتی ہے کہ میں نے صحیح جگہ پہ سنایا ہے۔ اصل دکھوں کا علاج ہی وہی ہونا ہے، ہمارے پاس اور کوئی داری نہیں ہے۔ اور اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ موقع رکھا، یہ راتیں، یہ مہینے، یہ برکت والا، یہ رحمت والا، یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایک مہربان، مشفق، ایک خیر خواہ طبیب، ایک حاذق حکیم،
وہ آپ کو آواز دے میرے پاس آ جاؤ، تمہاری مرض کا علاج ہے میرے پاس، تیرے دکھ کا علاج ہے، تیری مشکل کا حل وہ میرے پاس ہے، تم آ جاؤ ادھر، وہ آواز دے رہا ہو، لیکن آگے سے مریض وہ سنے نہ، یا سنی انسنی کر دے، وہ دور چلا جائے اور دور جا کے وہ گناہوں کا زہر کھا لے، تو بتاؤ اس میں اس طبیب کا قصور تو نہیں نا، اس حاذق حکیم کا قصور نہیں ہے، اس کی رحمت تو آوازیں دے رہی ہے، اے میرے بندے آ جا، کیا چاہیے، کیا لینا ہے، کون سی مشکل ہے، وہ آوازیں دے رہا ہے، اور کوئی بندہ دور بھاگ جائے اور سنے نہ، تو اس میں میاں اس حاذق حکیم کا قصور نہیں ہے، قصور تو ہمارا اپنا ہے۔ آئیں میاں اس در پر، یہاں آ کے دامن پھیلائیں، کسی اور کے سامنے دامن پھیلائیں، کوئی دے دے تو بندے کو ویسے نظریں شرم سے نیچی ہوتی ہیں، جب بھی نظروں کے سامنے ہے نا تو بندے کا سر چک جاتا ہے، یار اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس نے جناب میری مشکل کو حل کیا ہے، اگر نہ دے تو بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن رب کا در وہ در ہے، وہاں سے خیرات بھی ملتی ہے، عزت نفس بھی ملتی ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اور داتا گج بخش علی حجویری نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو پڑھنا ہے نا، یہ اصل نہ تیاری کے حوالے سے، انتظار کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ تیاری پہلے سے بندہ پروگرام بنا لے، ابھی بیٹھا ذہن بنا لے، یار پچھلے سال نا رمضان میں میرا رہ گیا، میں نے ایک باری قرآن پڑھا تو میں زیادہ نہیں پڑھ سکا، اس سال انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ 2 قرآن مجید ختم کروں گا، انشاءاللہ میں 3 قرآن مجید پڑھوں گا۔ پچھلے سال نہ سستی ہو گئی، نمازیں بھی چھوٹ گئیں، اس سال نماز نہیں رہیں گی، پچھلے سال تراویحاں بھی کمی پیشی ہو گئی ہے، اس سال میں انشاءاللہ یہ ارادہ جب کر لے گا، زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کل ہم نے ہونا یا نہیں ہونا ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا اس امت کی شان ہے، اذا اہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ کاملۃ، جب بندہ نیت کر لے نا کسی کام کی، وہ کام نہ بھی ہو تو اللہ اس کو پورا کامل نیکی کا ہم ارادہ کر لیں گے نا، کمی پیشی رہ بھی گئی تو اللہ اس کا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، کوئی بندہ، فرشتے بھی بولتے ہیں باری تعالیٰ ابھی تو اس نے کام کیا نہیں، اجر اتنا بڑا، رب فرماتا ہے میرے فرشتوں جب اس نے عمل کر لیا نا پھر تو 10 گنا زیادہ ملے گا، پھر تو 700 گنا زیادہ ملے گا۔ اور ایک نقطہ سمجھ لیں، وہ جیسے امتحان ہے نا سالانہ، تو وہ بچے کے والدین بھی کہتے ہیں اس کو ٹیوشن بھیجو، اکیڈمی بھیجو، اس کی تیاری صحیح کرواؤ، اگر امتحانوں میں رہ گیا نا اس کا سال مارا جائے گا، یہ سال پیچھے چلا جائے گا، اور یہ سالانہ امتحان ہے، اس میں اس کو رہنا نہیں چاہیے۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ سے رمضان رہ گیا نا، جو رمضان میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، سمجھ لو کہ اس کا سال ہی مارا گیا، اگلا سال آنا ہے، پتہ نہیں پھر کس نے دیکھنا ہے کس نے نہیں دیکھنا ہے، یہ موقع ہے۔ اور پھر دیکھیں مزے کی بات کہ حضور گن گن کے دن گزارتے، انتظار، ایک بندہ، ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ حضرت انتظار کی کیا ضرورت ہے، جب آنا ہے نا 8 دن بعد 9 دن بعد رمضان نے آ جانا ہے تو انتظار نہ بھی کریں تو پھر بھی آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں واقعی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کبھی کسی کا بیٹا بیرون ملک سے کہہ دے اگلے مہینے میں آ رہا ہوں، فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، بتاؤ انتظار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی کہہ دے، ابا جی کہہ دے کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، انتظار شروع ہو جاتا ہے، گن گن کے دن گزارتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ پیار ہے اور محبت ہے، اس لیے انتظار ہو رہا ہے۔ جب 2-4 دن رہ جائے نا تو پھر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کب آ رہے ہیں جناب؟ آج 3 دن کے بعد آ رہے ہیں، اچھا فلائٹ کتنے بجے جناب؟ یہ 5 بجے فلائٹ اترنی ہے، پھر 5 بجے سے پہلے ہی گھر میں جب وہ دن آئے نا 1 دن پہلے ہی وہ بچے بھی کہتے ہیں میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں نے بھی ایئرپورٹ پہ جانا ہے، لینے کے لیے جانا ہے، یہ محبت ہے اس کے ساتھ۔ اور کتنے مہمان آتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں، جس کے ساتھ محبت ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، پھر ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، 10 منٹ رہ گئے، 15 منٹ، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، اتنے منٹ ہو گئے ابھی تک اترے نہیں، باہر نہیں آئے، یہ محبت ہے۔ اور جب باہر آ گئے، گاڑی میں بیٹھے، گھر سے فون آنا شروع ہو گیا،
نکلے ہیں نہیں نکلے، کہاں پہنچے ہیں؟ بھئی آنا تو گھر ہی ہے نا، انہوں نے 2 گھنٹے بعد آ جائیں گے، 3 گھنٹے بعد، لیکن یہ پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ یہ محبت ہے، اور جس بندے کو رمضان سے محبت ہے وہ پہلے پوچھتا ہے حضرت آج شعبان کی تاریخ کیا ہو گئی ہے، آج چاند کی کتنے دن، آج کتنے دن رہ گئے، کب سے روزہ شروع ہو رہا ہے؟ یہ انتظار، یہ محبت ہے، اور یہ محبت میرے حضور بھی انتظار فرمایا کرتے تھے۔ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھے یہ محفل سجی ہے نا، پروگرام ہے، تو یہاں ماشاءاللہ نقیب بڑے اچھے انداز میں آنے والے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں، اب فلاں آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سارے کا تعارف ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کا تعارف شہر کے بہت بڑے مفتی صاحب وہ میک پکڑ لیں، وہ کہ جناب جو اب آ رہے ہیں نا ان کا تعارف میں کرواتا ہوں، قبلہ حضرت صاحب میک پکڑ لیں، وہ کہیں جناب ان کا تعارف میں کرواتا ہوں، جو اب آ رہے ہیں نا یہ عام نہیں ہے، یہ میاں اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا تعارف میں کرواتا ہوں۔ جب حضرت صاحب میک پکڑیں گے بتاؤ ہمارے کان کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ ہم کتنی توجہ کریں گے، یار سنیں تو صحیح، جن کا نام ڈاکٹر صاحب لے رہے ہیں، جن کا تعارف قبلہ حضرت صاحب کروا رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح وہ ہے کون؟ لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس کا تعارف میرے آقا کروا رہے ہیں، جس کے آنے کا تعارف میاں عام کوئی نہیں بلکہ رب ذوالجلال خود کروا رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو ذکر آ رہا ہے نا یہ اصل محبت کی باتیں ہیں کہ ہم تیاری کریں، آنے والا وہ وقت، وہ موسم نور، وہ موسم رحمت، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور یہ جو ہے نا وہ بعد اوقات بندہ پھر پچھتاتا ہے۔ اب وقت ہے، اب صحت بھی ہے، اب ہم کر بھی سکتے ہیں، ایک وقت پتہ کیا ہے، ایک وقت ایسا بھی آنا ہے، یہ راتیں بھی آئیں گی، یہ مہینے بھی آئیں گے، یہ برکتیں رحمتیں سب کچھ ہوگا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، پھر تو پچھتاوا ہوگا نا۔ اب ہمارے پاس ٹائم ہے، اب ہم کر سکتے ہیں۔ اور جو آیت کریمہ پڑھی اس کے ضمن میں ایک دو بات عرض کر دوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، جب کسی بندے کو بات سمجھانی ہو نا پیارے کو، تو اس کو نام بڑا محبت والا اپنائیت والا نام دے کے نا بات کو آسان بنا لے گی تاکہ سمجھ سکے، اے میرے پیارے، اے میرے بیٹے، بھائی بات سنو، یعنی اس کو بندہ محبت والے جملے بول کے تاکہ وہ زیادہ متوجہ ہو۔ اور کسی بندے کو علاقے کا معزز آدمی کہہ دے کہ بڑا ایماندار ہے، کتنا خوش ہوگا۔ کسی کو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ دے جناب فلاں آدمی بڑا ایماندار ہے، تو وہ تو مچلے گا، یار مجھے ایماندار کہہ رہا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں جس بندے کو میرا رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، بتاؤ اس سے بڑھ کر خوشی اور کون سی ہوگی؟ ہم جیسے نکموں کو، کمزوروں کو، گناہ گاروں کو میرا رب فرما رہا ہے، رب ذوالجلال، یا ایھا الذین آمنو۔ اب بھی ہم توجہ سے نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض پہلوں پر بھی کیے گئے، اور فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، حدیثوں میں پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ ایک ماں کا پیار کوئی بندہ توڑ سکتا ہے؟ کوئی ناپ سکتا ہے؟ ایک ماں کا پیار، اچھا کوئی بندہ بتائے کبھی ماں برداشت کرتی ہے کہ اس کا بیٹا بھوکا رہے، اس کا بیٹا پیاسا رہے؟ ماں اگر کوئی کام کر رہی ہے، بیٹے کو بھوک لگی ہے، تو ماں سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں بچے کو دودھ دے گی کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، اس کو رونا نہیں چاہیے، وہ فوراً آ کے اس کو کھانا دے گی، جو اس کی ضرورت ہے اس کو دے گی۔ اچھا میں سوچتا ہوں کہ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے وہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ بندہ صبح سے شام تک وہ بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، زبان کانٹا بنی ہے، پیٹ کمر سے لگا ہے، حکم ہے نہیں کھانا ہے، پھر رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے تو وہ بھوکا بندے کو کیسے دیکھ لیتا ہے؟ ایک ماں جب نہیں دیکھ سکتی تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے وہ کیسے بھوکا پیاسا برداشت کر لیتا ہے؟ آئیے میاں اس بات کو سمجھنا ہے، اسی ماں کی گود میں چلتے ہیں۔ وہ ماں اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی تکلیف کوئی مرض آ جائے، تو ماں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے،
اور ڈاکٹر اس کے لیے کڑوا سیرپ تجویز کرتا ہے، اور جب ماں گھر لا کے اس بچے کو کڑوا سیرپ دینا چاہتی ہے لیکن بچہ لینا نہیں چاہتا، ماں اس بچے کو لٹا لیتی، اس کے بازوؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیتی، پاؤں رکھنے کے بعد وہ کڑوا سیرپ، بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن ماں نہیں چھوڑ رہی، ماں کڑوے سیرپ کے چند قطرے اس کے حلق کے اندر ٹپکانے کے بعد ماں کے چہرے پر طمانینت کا نور آتا ہے اور ماں کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، کیا ماں کی مامتا نہیں اب ہے؟ بچہ رو رہا ہے، بچہ چیخ رہا ہے، لیکن ماں چھوڑ کیوں نہیں رہی؟ ماں اس کو کیوں نہیں جو ہے نا وہ چھوڑ رہی کہ رو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو؟ لیکن اصل بات ہے کہ ماں اس لیے نہیں چھوڑ رہی کہ ماں کی نظر نتیجے پر ہے کہ یہ تھوڑی دیر رو لے گا، تھوڑی دیر دکھ ہوگا، لیکن جب کڑوا سیرپ اس کے حلق میں چلا جائے گا پھر صحت ملے گی، پھر پیار اور بڑھ جائے گا، پھر یہ میرا بیٹا اور پیارا لگے گا، پھر اس کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی میرا رب بھی فرماتا ہے، اے میرے بندے تھوڑی دیر بھوکا رہے گا نا، تھوڑی دیر پیاسا رہے گا، بعد میں تقوی والی جو صحت ملے گی پھر تو اور پیارا لگے گا، پھر تیری شان اور بڑھ جائے گی، جب تو متقی بن جائے گا، جب تقوی کا نور ملے گا تو پھر تیرا مقام اور بڑھ جائے گا۔ اور آگے دیکھے فرمایا ایام معدودات، بس اختتام کرتے ہوئے ایام معدودات، فرمایا گنتی کے دن ہے۔ اچھا اللہ نام بھی فرمایا گنتی کے دن ہے تو روزے تو رکھنے ہی رکھنے، لیکن یہ مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے نا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب بچوں کو گرمیوں میں سکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا سکول سے، تو 3 دن پہلے، 2 دن 4 دن پہلے نا بچے بعد کا گھر میں ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امی 2 دن بعد چھٹیاں ہو جانی ہیں، 3 دن بعد چھٹیاں ہو جانی، تو ایک ہی بار چھٹیوں کے بعد ہی جائیں گے، ابھی جا کے میں کون سا جو ہے وہ زیادہ پڑھ لوں گا۔ کچھ مائیں ہوتی ہیں بچوں کے ان باتوں میں نا آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، لیکن جن ماں باپ نے اپنے بچے کو بڑا بنانا ہو وہ پتہ اپنے بچے کو کیسے سمجھاتی ہیں، وہ کہتی بیٹا دیکھو 2 دن کی تو بات ہے، 3 دن کی بات ہے، ابھی 3 دن دانا پھر چھٹیاں، پھر وہی خوشیاں، تو پریشان ہو رہا ہے، وہ تو بہادر بیٹا، تو مضبوط، تو کیسے ڈر رہا ہے؟ 2-3 دن سے تو ڈر رہا ہے، اس کے بعد پھر چھٹی ہو جانی ہے۔ اور میرا رب بھی فرما رہا ہے، اے میرے بندے، اے میرے محبوب کے غلام، اے عاشق رسول، تو پریشان نہ ہونا، یہ چند تو دن ہے، یہ گنتی کے تو دن ہے، یہ پریشانی والے نہیں ہیں، یہ تو ایسے گزر جائیں گے۔ یہ شروع کرتا بندہ ادھر سے تو ادھر جو ہے نا وہ اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ جو بندہ کام پورا کرتا نا اصل خوشی اسی کو ملتی ہے۔ آپ نے مزدور رکھا ہو نا گھر میں، تو مزدور کام آدھا کرے تو مزدوری لینے آ جائے، وہ کہ جناب مزدوری، وہ کہے یہ کام تو پورا کرو، پہلے کام تو پورا کرو نا، پھر بعد میں مزدوری ملے گی۔ اور جس بندے نے روزہ ہی نہ رکھا ہو، نماز ہی نہ پڑھی ہو، تراویح نہ پڑھی ہو، قرآن ہی نہ پڑھا ہو، تو وہ عید والے دن آ جائے اچھے کپڑے پہن کے سب سے پہلے مزدوری لینے آیا بیٹھا ہو، تو کہا تو جائے گا نا بھائی پہلے کوئی کام تو کیا کہ نہیں؟ تو جو بندہ کام پورا کرے گا، ایک نقطہ سمجھ لیں، آپ یہ آرٹیفیشل پھول ہے نا، ان کے اوپر جتنا اچھا مرضی کلر کر دیں، رنگ اچھا کر دیں، ان میں سے خوشبو نہیں آئے گی جب تک اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی۔ ایسے ہی